روشنیوں کا شہر کراچی گزشتہ کئی برسوں سے بجلی کے بحران سے دو چار ہے۔ اور یہ بحران ملک کی خوشحالی پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ کراچی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تقریباً ہر شہر کی یہی صورتحال ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ اور لاہور والے بھی بڑے پیمانے پر بجلی کی بندش کا سامنا کر رہے ہیں۔ بجلی کے اس بحران کی وجہ طلب کے مطابق بجلی پیدا نہ ہونا بھی ہے، لیکن جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس میں سے بھی بڑی تعداد میں بجلی ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ پاور ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بجلی کی پیداوار کی صلاحیت 45,824 میگا واٹ ہے، جس میں سے پبلک سیکٹر کے تحت 18,053 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں سے 21% ہائیڈرو، 10% تھرمل اور 8% نیوکلیئر سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے تحت 27,771 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کی صلاحیت ہے۔ اس میں سے ہائیڈرو آئی پی پی سے 2%، تھرمل آئی پی پی سے 46%، قابل تجدید توانائی سے 6% اور حرکی توانائی یعنی کائنیٹک انرجی سے 7% بجلی حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہم انہی فاسل فیول بیس پاور پلانٹس میں پرٹیکولرلی کول پلانٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کو اکنامکلی آگے لے جانے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ ہم نے کول پاور کو سمجھ لیا ہے۔ تو اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر جنریشن فیول جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ کلائمیٹ پہ امپیکٹس آتے ہیں۔ سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے جو لگنائٹ بیسڈ پاور پلانٹس ہیں ان کا آتا ہے، اور پھر اسی طرح سے فالوڈ بائی ادر فیولز ہیں۔ تو جو سب سے اچھا انوائرمنٹ فرینڈلی اس ٹائم پہ فیول ہے پوری دنیا میں، وہ سولر اور ونڈ پاور پلانٹس ہیں۔ پاکستان دنیا کا چھٹا کوئلہ پیدا کرنے والا ملک ہے، جسے اب بھی توانائی کے بحران کا سامنا ہے، اور یہ کوئلے سے بہت کم بجلی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم ایک پلانٹ کو کوئلے پر منتقل کریں، ایک پاور پلانٹ کو، تو سالانہ ایک پاور پلانٹ ہمیں جو کوئلے کی درآمد میں 80 کروڑ ڈالر کی بچت دیتا ہے۔ ساتھ ہی بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے وہ 3 روپے یونٹ کم از کم ہو سکتی ہے۔ دنیا میں کوئلے کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے، کاربن ایمیشن کے حوالے سے کوئلے اور جو بھی فاسل فیول ہیں ان کے استعمال کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، کچھ لابیز اس میں لگی ہوئی ہیں، گو کہ پاکستان کا دنیا کی جو اوورال پولوشن ہے اس میں بہت حصہ کم ہے، مگر پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر بھی ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2023-24 کے مطابق ایل این جی سے پیدا ہونے والی بجلی کی قیمت 33 روپے 50 پیسے فی یونٹ، فرنس آئل سے حاصل ہونے والی بجلی کی قیمت 63 روپے 57 پیسے، درآمد شدہ کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی کی قیمت 77 روپے 66 پیسے، نیوکلیئر پلانٹ سے حاصل کی جانے والی بجلی کی لاگت 20 روپے 41 پیسے اور پانی سے پیدا کی جانے والی بجلی کی قیمت 10 روپے 39 پیسے فی یونٹ ہے۔ یہ واضح ہے کہ پانی اور جوہری توانائی کے علاوہ دیگر ذرائع سے حاصل کی جانے والی بجلی کی پیداواری لاگت زیادہ ہے۔ پاکستان کو اس ٹائم پہ جو سب سے چیز افورڈ کر سکتا ہے، پاکستان سوٹ کرتی ہے پاکستان کو، وہ ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن ہے، پاورڈ بائی سولر اینڈ ونڈ پاور پلانٹس۔ ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک اسپیشل اکنامک زون بنایا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ ونڈ پاور اور سولر پاور لگائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ لائن لاسز سے بھی بچ سکیں، اور آپ جو ہے وہ ایک سستی اور انوائرمنٹ فرینڈلی الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکے۔ پاکستان کا ٹرانسمیشن سسٹم اس ٹائم پہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ رینیویبل انرجی کو جو ہے وہ انٹیگریٹ نہیں کر سکتا، تو پاکستان کو ٹرانسمیشن سسٹم میں بھی انویسٹمنٹس لے کے آنی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ رینیویبل انرجی جو ہے وہ یوز کر سکو۔ حکومت توانائی کے اس محاذ پر پیش رفت کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کنڈا سسٹم، الیکٹرک ڈیوائس کے غیر مؤثر استعمال پر لائٹس، فین اور اے سی جیسی برقی آلات کو کھلا رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ اگر گھرانے بجلی کا مؤثر استعمال نہیں کرتے ہیں تو طلب اور رسد کا تناسب کبھی بھی توازن میں نہیں رہے گا۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت کی توجہ اہم ہے، لیکن ہم گھریلو سطح پر بجلی کی بچت کر کے صورتحال کو بہتر بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں خواتین اور توانائی کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں ماہرین نے کہا کہ جو خواتین ملک کی آبادی کا 51% ہیں، اگر وہ گھریلو سطح پر اپنے روزمرہ کے معمولات میں توانائی کی بچت کے طریقے اپناتی ہیں تو توانائی کے بحران کو دور کرنے میں بہت حد تک مدد مل سکتی ہے۔
انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز متعارف کروائی جا سکتی ہیں ریزیڈینشیل کنزیومرز کے لیے. دوسرا یہ کہ اویئرنیس کی بڑی کمی ہے. آپ کو کس ٹائم پہ کیا چیز یوز کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے منتھلی بل کو کمپیئر کرنا ہے ایئر آن ایئر بیسس پہ بھی اور منتھ ٹو منتھ بیسس پہ بھی. آپ کو گھروں کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ انسولیشن کو پروموٹ کر رہے ہوں, آپ جو ہے وہ وینٹیلیشن, پراپر وینٹیلیشن کو پروموٹ کر رہے ہوں تاکہ آپ کا الیکٹریسٹی کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو سکے. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس مارچ تک پاکستان میں شمسی توانائی سے کل پیداوار 1000 میگا واٹ تھی اور رواں برس مارچ تک یہ 1800 میگا واٹ سے زیادہ ہو چکی ہے. مردم شماری 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق مردم شماری کے وقت پاکستان میں شمسی گھرانوں کی تعداد 29,62,152 تھی, جن میں سے 42% سندھ, 26% خیبر پختونخوا, 21% بلوچستان, 11% پنجاب اور 0.31% اسلام آباد میں تھے. آلموسٹ سبھی ریزیڈینشیل کنزیومرز, ایون آپ کے انڈسٹریل کنزیومرز, وہ گرڈ کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں. وہ یا تو سولر روف ٹاپ کی فارم میں یا پھر آپ جو ہے وہ کیپٹیو پاور پلانٹس کی فارم میں. تو جیسے جیسے وہ آف گرڈ جاتے جائیں گے, وہ کنزیومر جو گرڈ پہ رہ جائیں گے ان کے لیے کیپیسٹی چارجز پر یونٹ ٹرمز میں بڑھ جائیں گے اور الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہے وہ انکریز کرنا پڑ جائے گا. تو یہ ایک گورنمنٹ کے لیے ڈیلیما ہے کس طرح سے اس کو سالو کیا جائے. میری رائے یہ ہوگی کہ گورنمنٹ پروموٹ کرے روف ٹاپ سولر کو تاکہ پاکستان کا یہ جو ایک کانٹریری مکس ہے جس میں ریزیڈینشیل کنزیومرز کا ریشو زیادہ ہے اس کو ایک تو کم کیا جا سکے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو الیکٹریسٹی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی روف ٹاپ سولر کی وجہ سے, اس کو ہم انڈسٹریل ڈیمانڈ سے پورا کر سکتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم انفرادی ذمہ داری لیں اور طرز زندگی میں ضروری تبدیلیاں کریں اور اپنے آپ کو سبز توانائی سے آگاہ کریں. فوری طور پر سبز توانائی میں منتقلی کرنا مشکل ہے اور اس لیے اس وقت تک افراد کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ سرے سے توانائی کے نقصان کو کم کریں.